بسم اللہ الفتاح العلیم۔ قربانی کرنے کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے کی فضیلت اور اہمیت بارہا ارشاد فرمائی۔ چند حدیثیں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف کے اندر ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کیا کہ آقا اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ عرض کیا گیا اون کا کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا اون کا بھی یہی حکم ہے کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ گویا جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، قربانی کا ثواب یہ ہے کہ اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے، خالق کائنات قربانی کرنے والے کو اس جانور کے بالوں کی گنتی کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ طبرانی شریف کے اندر ہے کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کے قربانی کی، خوش دلی کے ساتھ، مطلب قربانی کر کے بندے کو خوشی ملنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میرے اوپر قربانی واجب تھی تو بس مجبوری تھی، جی قربانی واجب تھی تو اب کرنی تو ہے، نہیں۔ اللہ نے رزق تمہیں دیا ہے تب قربانی واجب ہوئی ہے۔ اللہ نے تمہیں دولت سے سرفراز کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تم اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر رہے ہو اور خود کھا رہے ہو۔ لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو گے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ تمہاری قربانی آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے تمہارے لیے حجاب اور پردہ بن جائے گی۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ پہلی فضیلت تھی کہ جانور کے بالوں کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ دوسری فضیلت یہ ہے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرو، نہ گوشت لینے کے لیے نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، فقط ایک نیت، قربانی اللہ کے لیے۔ اگر یوں ہے کہ تم نے قربانی اللہ کے لیے کی ہے، آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ تمہاری قربانی دوزخ کی آگ سے بچانے کا سبب بن جائے گی۔ دوزخ کی آگ اور تمہارے درمیان یہ قربانی حائل ہو جائے گی، یہ رکاوٹ بن جائے گی، یہ پردہ بن جائے گی۔ گویا قربانی کی قبولیت یہ ہے کہ یہ قربانی کل قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچنے کا سبب بن جائے گی۔ تیسری حدیث پاک جو کنز العمال کے اندر ہے، حضرت مولا علی مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ کھڑی ہو جا اور اپنی قربانی پہ حاضر ہو، یعنی جہاں قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے فاطمہ وہاں حاضر ہو جا۔ بے شک قربانی کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی تمہارے ہر پچھلے گناہ کی بخشش ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے بی بی فاطمہ سے فرمایا، کہا جہاں قربانی ذبح ہو رہی ہے وہاں کھڑی ہو جا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کہا جب جانور ذبح ہوگا تو پہلے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر فرمایا سنو فاطمہ، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، اور ابو داود اور ترمذی شریف کے اندر ہے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا۔ گویا جس قربانی کے جانور کو تم ذبح کر چکے ہو، جس کو کھا چکے ہو، لوگوں میں بانٹ چکے ہو، اللہ اس قربانی کے جانور کو دوبارہ تخلیق فرمائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ کل قیامت کے دن اس کو سیم دوبارہ قیامت کے میدان میں لے کے آئے گا اور اسے 70 درجے تک بڑھا دے گا، اس کے وزن کو 70 گنا زیادہ کرے گا، اور پھر تمہارے نامہ اعمال میں اس جانور کو تولا جائے گا۔ جتنا اس جانور کا وزن ہوگا وہ وزن تمہاری نیکیوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو 3 برکتیں یہاں آئی۔ پہلا فرمایا فاطمہ قربانی کے پاس کھڑی ہو جا، پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے تیرے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 2، وہ قیامت کے دن جانور لایا جائے گا اور اسے تیرے نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ثواب صرف اہل بیت کے لیے ہے؟ بی بی فاطمہ سے آپ فرما رہے ہیں، تو کیا یہ اہل بیت کے لیے ہے
کیونکہ وہ اس خیر کے زیادہ اہل ہیں، وہ تو آپ کے گھر والے ہیں، ہر خیر کے وہ اہل ہیں۔ تو یہ صرف آپ کی فیملی کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے ہے، یا دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہی ثواب ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ آل محمد کے لیے بھی ہے اور سارے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو قربانی کا اجر اور ثواب سبحان اللہ یہ بنا، نمبر 1 قربانی دوزخ کی آگ سے بچانے کا سبب بن جائے گی۔ نمبر 2 قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے ابھی خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا، اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور نمبر 4 قیامت کے دن وہ جانور لایا جائے گا اور اسے 70 درجے 70 گنا بڑھا کر بندے کی نیکیوں میں تولا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں خوش دلی سے فقط اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔